السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ سید سراج الرحمان۔ یہاں پر ایک پوائنٹ پر آ گئے، سیکولر اور مولوی طبقہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے کہ جس کے عقائد مضبوط ہوں۔ عقائد یعنی اس کی بیس جو ہے نا، بیس مضبوط ہو، اور بیس 3 چیزوں پہ بنتی ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 تمام تر صحابہ کرام پر اعتماد مکمل۔ اچھا، توحید کیوں ضروری ہے؟ توحید اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کون ہے، یا ہمارے رب کون ہے۔ اگر ہمارے رب کون ہے تو پھر توحید ختم ہو گئی، کہ مطلب کہ ہمارے بہت سارے رب ہیں، رب ایک ہی ہے، اور جب ایک ہے تو اس کا رول بھی ایک ہی ہوگا۔ اب رول ایک ہے تو پھر رول کو آگے ٹرانسفر کرنے والا بھی ایک ہو، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمائے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کو فالو کیا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اس نے اللہ کو فالو کیا۔ اچھا، اب اللہ رب العزت کو کیسے، اللہ کے حکم کو کیسے ماننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال زندگی کر کے دکھا دیا، کھلی تفسیر دے دی آپ کو، آپ کو ایک طرح سے پوری مطلب کہ ایک سیرت دے دی اور فلم دے دی کہ یہ میں نے ایسا کیا، یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ اب پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم لوگ کہتے ہیں سننا۔ اس کو یاد رکھیے گا، سنت کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پاسداری، یعنی جو اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے نا، تو اگر جو سنت پہ چل رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کے حکم کو بھی اوبے کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے حکم کو کیسے ماننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال زندگی میں کر کے دکھا دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آخری حج تھا، تو آپ نے فرمایا کیا میں نے کیا دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کے کیا فرمایا؟ آپ نے پہنچا نہیں دیا، بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کو کیسے اوبے کرنا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ پوری زندگی 23 سالہ، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع میں موجود تھے۔ آپ نے ان صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو پورا فالو کر کے دکھا دیا۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے رسول اللہ نے دکھا دیا 23 سال زندگی میں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ صحابہ کرام نے 100 سال تک کر کے دکھا دیا، کم و بیش 100 سے 103 سال تک صحابہ کرام موجود رہے۔ پھر صحابہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ وہ تابعین نے کر کے دکھایا، اور پھر صالحین اس کو لے کے چلے۔ تو اگر یہ 3 کانسیپٹ آپ کے پکے ہو گئے، آپ کی بیس مضبوط ہو جائے گی۔ لبرل ہو وہ کہ ملا ہو، ان دونوں نے 3 چیزوں پہ اپنا آپ کو مضبوط رکھنا ہے: توحید، رسالت، اور صحابہ کرام کا عمل اور ان کی اتباع۔ جب یہ تینوں اس پر آ گئے، تینوں رول فالو کر لیے، اب یہ کہ مولوی اگر چل رہا ہے اسلام پہ تو وہ پرفیکٹ چلے گا، کیونکہ اسلام کو تو ماننا ضروری ہے۔ اسلام کی باؤنڈری اگر مولوی ہے وہ کراس کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ مولوی کے لیے تو سب کچھ وہ مقدس گائے ہے، اور جیسے کہ یہود کیا کرتے تھے، یہود کے علماء کیا کرتے تھے کہ دین کو بیچ دیتے تھے پیسوں کے عوض، کہ مرضی سے فتویٰ دے دیا۔ وہ جہاں دیکھا کہ مطلب کہ لوگوں نے چاہا کہ دین کو آسان کر دیا جائے، تو انہوں نے اس کو وہ آ کے بتاتے ان کو، اور وہ اس کو پیسے دے کے دین کے جو احکامات ہیں ان کو ہلکا کروا لیتے، اور وہ دین کو بیچتے رہتے، دین فروشی کرتے۔ تو اگر یہ مولوی کرے گا تو پھر وہ مقدس گائے نہیں کہ اس کو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے کہ مولوی ہے اور وہ اسلام کو فالو کرنے والے نہیں، اور لبرل ہوگا، اور وہ اپنی ترقی کی جو وہ ہے اپنا معراج ہے، اس کو اتنا بلند کر لے کہ وہ دین کی باؤنڈری کو کراس کر دے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ اس کو فوراً ریفیوز کیا جائے گا دونوں کو۔ کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر۔ اچھا، تو اس بات کو میں ایسے ریلیٹ کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ایک دوست ہیں جو بالکل دین سے مطلب کہ ان کی اتنی وابستگی نہیں ہے، دین سے اتنا تعلق نہیں ہے، تو وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے، ڈسکشن کرنا چاہتے دین کے حوالے سے۔ وہ کیوں کرنا چاہتے؟ اس کا سبب یہ تھا، عمرہ کر کے آئے تھے وہ، بلکہ حج کر آئے تھے۔
تو اس کے بعد ان کا ذہن بدلا اور وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ نا دین کو سیکھوں. تو انہوں نے, ان کے جو دوست تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے بیٹھ کے ذرا سے گفتگو کر لیں. تو جب ہم لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو کراؤڈ سے بہت گھبراتا ہوں. میں نے اس کو پہلے مشورہ دیا کہ آپ علماء کرام جو ہیں وہ جو دین کو سمجھاتے ہیں مساجد وغیرہ میں نے نام اور علماء کرام کے نام لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں اس میں میں ان کے ساتھ ادھر نہیں جانا چاہتا, میں کراؤڈ سے دور رہتا ہوں, گھبراتا ہوں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ہم بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں 15 منٹ بات کر سکوں گا, بہت میکسیمم ہو کرو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم بیٹھ گئے اور ویسے ہی نارمل سی گفتگو ہوتی رہی, اور وہ گفتگو ہوتے ہوتے 1.5 گھنٹے پہ چلی گئی. اور وہ 1.5 گھنٹے تقریباً بہت سارے سیشنز پہ چلی گئی. کیا ہم لوگ روزانہ بیٹھتے, روزانہ گفتگو کرتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار میں نے سوچا تھا مدرسے میں مولوی جو ہوتے ہیں یہ کوئی قسم دہشت گرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں, اور ان کا ذہن اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو جب میں آپ سے ملا اور میں نے آپ سے بات کی تو میرا کانسیپٹ بالکل یکساں چینج ہو گیا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مولوی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی میں نے نہیں سوچا تھا. میں نے کچھ اور سوچا تھا ان کے بارے میں. تو اچھا, ان کے یہ کمنٹس کیوں آئے سمجھانے کے لیے, میں جو واقعہ سنایا نا میں نے اس صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کے یہ ریویوز جو تھے وہ کیوں آئے. وہ اس لیے آئے کہ ہم دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک ٹیبل پہ بیٹھے, ہم نے کنورسیشن کی, ہم نے کمیونیکیشن کی, افہام و تفہیم کی. میں نے ان کو جانا, انہوں نے مجھے سمجھا. مجھے پتہ چلا کہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ انسان کو بالکل ملحد نہیں بنا دیتی. وہ جو انسان اپنے دین کی بنیادوں پہ پکا ہو, اچھا جو انسان اپنی دین کی بنیادوں پہ پکا ہو, اور ان سے جب بات کرنے کے بعد مجھے یہ آئیڈیا, وہ توحید کے بالکل پکے زبردست قسم کے آدمی, کہ اللہ کے سامنے تو وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسا مضبوط عقیدہ تھا توحید کے اوپر. توحید میں نے فرسٹ ٹائم جو مزے سے سیکھی نا, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یا اللہ کے سامنے اگینسٹ کسی کو لے کر آنا, یار یہ وہ کوئی بھی ہو, وہ بھلے کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, یا کوئی اور ہو, انسان کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو, تو اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. میں نے ان سے وہ پہلا عقیدہ یہ مضبوط کیا, تو مجھے ان سے فائدہ ہوا, بہت زیادہ فائدہ ہوا.